یہ مولوی پڑھی جاندے نا دوجی کمپنی والے جواب دیو ٹائم کو نہیں اے کی پکے جواب دے میں ویلا نہیں ہاں اور جواب دے ادھر کی پکے تو سرکار نو تو گال کڈی کمینے آ ادھر جواب دے میں مصروف ہاں تے الحمدللہ سننی ہوئے تے سانو کوئی کہہ دے سونا ساڑھے ورگا ہے جے راتی سدیں گا تاں بھی آ کے منہ بننا گا تیرا جے دینو سدیں گا تاں بھی آ کے قرآن پڑھ کے دساں گا تو کمینہ کتھے میرا مصطفیٰ کتھے میں تو دس دیواں میں ملتانوں آ رہا سی اشاعت الاسلام دعوت اسلامی دا مدرسہ میں حفظ کردہ سی میرے نال ایک طالب علم بہ گیا عمر بن خطاب دا ویگن وچ کٹھے تے اسی جلے آئے نا 32 پل دے نیڑے تو انہیں میرے نال بحث شروع کر دیتی میں اترنا سی کون جاڑے اتھے نال پیپل والا ساڑے گھارے او مولوی اتھے آ کے شروع ہو گیا نبی پاک ساڑے ورگے نے میں کیا ہوں اگاں جانا پوے تے چلا جاؤں گا کرایہ ڈبل بھرنا پوے تے بھر لانگا لیکن مصطفیٰ دا کھادا حلال کرانگا بے ایمان دا منہ پڑھنا گا میں الحمدللہ انہوں جواب دینا شروع کیتا تے دنیا پر ٹپ کے میں گڈی تو لیا وہ بھی ادوں جدوں میں وہ لکھوا لیا وہ لکھیا بھی 12 سال ہو گئے میرے کو اج بھی کاغذ دے تے لکھا موجود ہے مولوی کہندا سی ٹھیک ہے میں لاجواب ہو گیا لیکن وعدہ کرنا جواب دیاں گا لو جی 12ویں والے دن آندے 12 سال گزر گئے میں اڈیکی جاننا کدے آیا ہی نہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ چلو وہ گل تے 12 سال ہو گئے ایتھے کئی نیاਣیاں نے مینوں کیا نکے نکے مولویاں نے کہ اسی فلانا ساڑا وڑیچ ہے عبداللہ انہوں لے کے آواں گے تیری گلاں دا جواب دے گا تو ٹائم دے او دا آرڈر آ گیا ٹائم دے ہو جی ساڑا مولوی کہندا ٹائم دے میں کہا بسم اللہ حاضر ہاں ہفتے والا دن تے 12 فروری آ جا لو جی پھر کہندا نہیں تو لکھ کے دے دے میں کہا بس نکل گئی پھوک اس پاروں سامنے کیوں نہیں آندے نبی پاک علیہ السلام نو انہوں نے گالاں کڑیاں نبی پاک نو اپنی کتابہ دے اندر ذلیل کہنے والے اے بے ایمان پھر کیویں آ کے سنی دا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اسی پاک نبی دے درد کتیاں خدا دی قسم جیڑا سرکار دی شان نو ہاتھ پان دی کوشش کرے گا چیر کے وچوں لنگ جائیں گے ممتاز قادری نو بھول گئے ہو غازی علم الدین شہید نو بھول گئے ہو تو انہوں پتہ نہیں سرکار دی امت اپنے آقا نال بڑا پیار کر دی ہے غازی علم دین دی شہید تو بعد شہادت تو بعد ہندوہ نے کیا اوے جیڑی کتاب دی وجہ تو غازی علم دین نے ساڑا بندہ ماریا سی نا ہندو او کتاب اسی چھاپاں گے تے مسلمانہ نے کیا اچھا کتاب چھاپ لو لیکن یاد رکھیا جے او غازی قبر دے اندر گیا ہوں دا خنجر نہیں گیا غازی گیا ہوں دا خنجر گستاخ نبی دی سر محبت نہ کوئی نعرہ لا لو یار سبحان اللہ توجہ ہے خیر بات یہاں سے چلی تھی جب ہم کہتے ہیں نا کہ مولوی کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا تو میں نے کہا تھا آپ لوگ غصہ کر جاتے ہو بھائی یہ کیا یار یہ کیا شروع کر دیا ہے ایسا ہوتا ہے نا بھائی سیدھی سی بات ہے ایسا ہوتا ہے بھائی سن لو میرے ابا جی کو جو بندہ ذلیل کہے پھر ورقے پر لکھے اس ورقے کی فوٹو کاپی کرائے محلے میں جا کر تقسیم کرے شہر شہر میں تقسیم کرے دوسرے ملکوں میں بھی بھیجے اور تقریروں میں کہے کہ یہ ورقہ پڑھو اس میں بڑی سچائی لکھی ہے اب بتاؤ وہ شریفوں والا کام کر رہا ہے یا بدماشوں والا کام کر رہا ہے بولو بدماشوں والا
تو جس نے کتاب کے اندر نبی پاک کو گالی دی، میرے لجپال وہ نبی جس کی عزت جیسی عزت اللہ نے کسی کو دی نہیں، اس عزت اور شان والے نبی کو جس کمینے نے اپنی کتاب کے اندر ذلیل لکھا، اب بتاؤ اس کا جواب کیا میں نہ دوں؟ پھر بولو بھائی، کیا میں اپنے آقا کا کھایا حرام کر دوں؟ میرا حق نہیں بنتا؟ جس نبی کے صدقے ایمان ملا، قرآن ملا، اس نبی کی شان کے لیے میں نہ لڑوں؟ اور آپ سیاسی لیڈر کے لیے نعرہ مارو گے وہ خوش ہوگا، تو جو آمنہ کے لال کے لیے میدان میں آئے گا، آمنہ کا لال کتنا خوش ہوگا؟ اب راستے دو ہی ہیں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، یا تو کہو کہ ایسا نہیں لکھا، بھائی یہ دیکھو یہاں سے لے کر، ایک منٹ، یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بندے بیٹھے ہیں سارے گواہ ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر کتاب کے اندر سے میں نہ دکھاؤں، رب کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میرا خون معاف، میری گردن اتار دو، اگر کتاب کے اندر لکھا دکھا دوں تو نے گالی دے میرے نبی کو اور کہتا ہے کہ میں نبی سے عشق بھی کرتا ہوں اور تو نے گالی دی، پھر کہوں گا حیا کر، یا امتی کہلوانا چھوڑ دے، یا بکواس کرنی بند کر لے۔ توجہ ہے؟ اچھا بھئی کسی نے کوئی بات تو نہیں پوچھنی؟ ہاں جی، اشارے ہو رہے تھے کوئی ایسے ویسے، کوئی سوال کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بات اس پر پوچھنی ہے، کسی کو لگ رہا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے تو بسم اللہ، میدان میں آئے، فقیر حاضر ہے، کتاب انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے پہلے کتاب آپ کے ٹیبل پر ہوگی۔ توجہ ہے؟ چلو محبت سے سبحان اللہ کہیں بھائی۔ اچھا خیر، میں یہ کہنا چاہتا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار ہمارے جیسے ہیں، یہ ہمارے جیسے تو چھوٹی بات ہے بھائی، انہوں نے تو بڑا کچھ اتنی بڑی زبانیں نکالی ہیں نبی کے بارے میں، شرم ہی نہیں آتی۔ خیر جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، اس کا سینہ چیرو، دل نکالو، اس کے سامنے دل کھولو، اس کے اندر یہ نیسلے والا پانی لو، دھو، پھر دل کو ٹانکے لگاؤ، پھر دیکھو اگر مولوی زندہ بچ جائے تو اندر رکھ دو، بچ جائے کہنے نا تو ہن جیسا ہے، اگر نہ بچے پھڑک جائے تو پھر کہہ دینا خس کم جہان صاف۔ توجہ ہے؟ ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیا، ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیا، تینو رب نے بنایا بے مثال، بے مثال سونیا، ایویں رل دینے لوکی، کہہ لو بے سبحان اللہ۔ بھائی آپ اگر اپنے ایمان سے سمجھے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اپنے آقا کے در کی چوکیداری کی ہے، جیسے ایک وفادار کتا مالک کی وفاداری کرتا ہے نا، میں اپنی نبی کے در کا کتا بن کے وفاداری کر رہا ہوں، پھر تو آپ کی سبحان اللہ بنتی ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہ مخواہ میں کسی کے اوپر چڑھائی کر رہا ہوں، پھر بے شک نہ سنو، اٹھ کے چلے جاؤ۔ اگر میں آقا کے در سے وفا نبھا رہا ہوں پھر بولو یار، آپ کا بھی حق بنتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ اچھا خیر، سرکار کا سینہ بند کر دیا گیا، اب سرکار کی خدمت میں براق آ گیا۔ کیا آ گیا؟ اچھا آپ کو یاد ہے یہ پچھلے ہفتے قاری صاحب کی مسجد میں میری تقریر تھی، آپ میں سے کوئی تھا وہاں؟ سارے تھے۔ میں نے ایک کتاب بتائی تھی، میں نے کہا تھا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یاد ہے نا، دکۃ الایمان۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے نعوذ باللہ نبی پاک کے بارے میں کہ نبی پاک نے فرمایا میں بھی مر کر ایک دن مٹی میں ملنے والا ہوں، نعوذ باللہ۔ اوے حیا کرو، کیسی باتیں کرتے ہو تم میرے لاجپال کے بارے میں۔ سنو، موسیٰ علیہ السلام کو سرکار نے کیسے دیکھا؟ بولو، تو کہتا ہے مر کے مٹی میں مل گئے، اور آمینہ کا لال کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی، جب موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قبر میں دفن کیا تھا، قبر میں لٹایا ہوگا یا کھڑے کیا ہوگا؟ بولیے، لٹایا ہوگا، لیکن سرکار نے کیسے دیکھا؟ کھڑے ہو کر نماز۔ اور کلیم اللہ
اگر قبر کے اندر جب چاہیں قیام کر سکتے ہیں اور جب چاہیں رکوع کر سکتے ہیں، جب چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں، جب کلیم اللہ قبر میں زندہ نماز پڑھتے ہیں تو حبیب اللہ بھی خدا کی قسم قبر میں زندہ ہیں، تیرا میرا درود و سلام بھی سن لیتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سرکار قبر میں۔ اچھا یہ دل کرتا ہے زندہ ہونے پر ایک بات سنا دوں۔ ہمارے استاد جی نا ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے سلم والی، علامہ سعید احمد اسد صاحب، تو وہاں ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، کہتا جی نبی پاک اب بھی زندہ ہیں؟ میں ہاں اب بھی زندہ ہیں۔ اچھا جی سرکار کی عمر کتنی؟ میں 63 سال۔ اچھا 63 سال، وہ تو کب کے 63 ہو گئے؟ اگر اب زندہ ہیں تو عمر 63 کیوں؟ جب عمر 63 ہے تو پھر اب زندہ نہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ 1400 سال اور 63 سال سرکار کی عمر ہے؟ آپ تو کہتے ہو سرکار کی عمر 63 سال اور ادھر کہتے ہو زندہ ہے۔ جب زندہ ہے تو 63 سال کے اوپر بریک کیوں؟ زندہ ہے تو بریک نہیں، اگر بریک ہے تو پھر زندہ نہیں۔ سوال تگڑا ہے کہ نہیں؟ بولو تگڑا ہے۔ یہ احمد سعید مماتی دیوبندی جو تھا کبیر والے کا، وہ بھی یہی بات کرتا تھا، کہتا تو کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا ہے تو سامنے آئے۔ تو خیر وہ تو مر گیا، کب کا مٹی میں مل گیا، مر کر یہ جتنے بھی ہیں نا مر کر مٹی میں ملیں گے۔ اب ان کو بڑی تکلیف ہوگی، ہمارے مولوی کو کہہ دیا مر کر مٹی میں ملنے والا۔ اچھا بھائی چلو تجھے کہہ دیتا ہوں، جس کو سن کر تکلیف ہوگی وہ بھی مر کر مٹی میں ملے گا۔ تکلیف ہوگی نا ان کو، بھائی تجھے کہیں تو تکلیف ہوتی ہے، جب تو آمینہ کے لال کو کہے گا تو ہمیں تکلیف نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، جناب قبلہ مفتی محمد صدام صاحب۔ اللہ۔ اچھا خیر استاد جی نے پوچھا کیا بات؟ اوے بتا تیری عمر کتنی ہے؟ اس سے پوچھا، کہتا ہے جی 19 سال۔ کتنی؟ 19 سال۔ استاد جی نے کہا اچھا یہ بتاؤ تیری عمر کا پہلا دن کب تھا؟ کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا۔ اچھا جب تو پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے باہر آیا اس وقت سے تیری عمر شروع ہوئی، اس وقت سے لے کر اب تک کتنی ہوگی؟ 19 سال۔ استاد صاحب نے فرمایا بتاؤ ماں کے پیٹ میں بھی تو زندہ تھا کہ نہیں؟ کہتے جی زندہ تھا۔ اچھا پنجابی سمجھ لیتے ہیں؟ اچھا استادہ فرمایا اے دس جڑی 19 سال تو دسی ہے عمر، ماں دے ڈھڈ وچ جڑی عمر گزار کے آئے ہیں مہینے، او مہینے پا کے 19 سال ہے یا او کڑ کے 19 سال ہے؟ کہندا جی او کڑ کے۔ استادہ نے کہ اتھے کیوں مریا سے زندہ نہیں سے؟ کہندا زندہ سا، پھر پاندہ کیوں نہیں؟ کہندا جی او جہان وکھرا اے وکھرا۔ استادہ فرمایا ایویں 63 سالہ آلہ جہان اے وکھرا، او قبر والا جہان وکھرا۔ قبر والا جہان ہے
वखरा, वहाँ की ज़िंदगी अलग है, दुनिया की ज़िंदगी। अच्छा खैर, मस्जिद अक्सा में पहुँचे सरकार। अब सारे नबी अल्लाह के मौजूद हैं, सारे नबियों ने नबी करीम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया। अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए, नमाज हुई, नमाज के बाद वहाँ पर जलसा हुआ। आज यहाँ जलसा हो रहा है ना, कारी यूसुफ साहब ने बयान फरमाया, कारी शाहिद साहब ने तिलावत फरमाई, कारी ताहिर साहब ने बयान भी फरमाया, नात भी फरमाई, किबला आपने भी नात पढ़ी। मैं भी सरकार की नौकरी कर रहा हूँ, और जब 27वीं रात उस वक़्त आई थी ना मेराज वाले, यहाँ पर तकरीरें हम कर रहे हैं, वहाँ पर तकरीरें अल्लाह के नबी कर रहे थे, सुन भी अल्लाह के नबी रहे थे। हमें कहते हैं मेराज की रात जलसा कहाँ से आ गया? भाई जलसा वहाँ से आ गया जहाँ नबियों ने जलसा किया था। अभी भी तुम्हें शक है? दावा क्या किया? मैं क्या करूँगा, क्या बयान करूँगा? अल्लाह के तौहीद बयान करूँगा। सरकार ने कैसे बयान की? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन। ये तौहीद है। फरमाया उस रब के लिए सारी तारीफ़ें हैं जिसने मुझे सारे जहानों के लिए रहमत बनाया है। लोग तौहीद बयान करते हैं, अल्लाह वो है जिसने मच्छर बनाया, अल्लाह वो है जिसने छुपकी बनाई, अल्लाह वो है जिसने मच्छर बनाया, काला मच्छर, काली रात, काला पहाड़, काली टांगें, छोटी छोटी टांगें हैं मेरे भाइयों, मच्छर चलता है काली रात में, मेरे भाइयों छोटी छोटी टांगें हैं काली रात में, काले मच्छर की काली टांगें अल्लाह देख लेता है। कोलो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं अल्लाह वो है जिसने छुपकली बनाई, जिसने मच्छर बनाया, छोटी छोटी आंखों वाला, छोटी छोटी टांगों वाला। ज़ालिमों ये बकते हो, ये क्यों नहीं कहते अल्लाह वो है जिसने मुस्तफ़ा बनाया? तुम्हें मच्छर नजर आता है, सोना मुस्तफ़ा नजर नहीं आता। ओए अल्लाह वो है जिसने मुस्तफ़ा को रहमत बनाया कुल जहान की। यही तौहीद अल्लाह कुरान में भी बयान फरमाता है। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अल्लाह वो है जिसने मच्छर बनाया, फरमाया ना, अल्लाह वो है जिसने रसूल को भेजा हिदायत देकर और दीन हक देकर। और कहीं फरमाया हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। ओए लोगो, अल्लाह वो है जिसने वो शान वाला रसूल भेजा जो कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर तुम्हें पाक भी करता है, साफ भी करता है, कुरान भी सिखाता है, हिकमत भी सिखाता है, तफसीर भी करता है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि जो रसूल की वफात के बाद पैदा होंगे, ये सोना रसूल उनको भी पाक करता है, पढ़ाता है, सिखाता है। अल्लाह की तौहीद ये है। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं फरमाया अल्लाह वो है जिसने काला पहाड़ बनाया, काला मच्छर बनाया, काली टांगें, छोटी टांगें, अल्लाह देख लेता है ना। भाई एक बंदा है, उसने एटम बम बनाया। क्या बनाया? अब्दुल कदीर खान है। क्या बनाया? एटम बम बनाया, मिसाइल बनाया, शाहीन बनाया, गौरी बनाया, खालिद टैंक बनाया, करोड़ों चीज़ें बना डाली, लेकिन उसने एक छुरी भी बनाई। क्या बनाई? डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किसी को कह दिया मिसाल के तौर पे, ओए जा दुनिया को बता अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान का हीरो है, बड़ा कुछ बनाया है। उसने कहा अच्छा अभी जाता हूँ। ओए मुल्तान वाले अब्दुल कदीर खान ने छुरी बनाई, और ब्याड़ी वालों अब्दुल कदीर खान ने छुरी बनाई, और पिशावर वालों अब्दुल कदीर खान ने छुरी बनाई। जब अब्दुल कदीर खान को पता चलेगा तो खुश होंगे या नाराज? और जालिमा छुरी ते लोहार भी बना सकता है, मेरा की कमाल है। और मेरी शान बतानिया तो बता, अब्दुल कदीर खान ने वो मिसाइल बनाया है, वो एटम बम बनाया है। अगर बाबे खादिम रज़वी के हाथ में होता तो इसराइल भी खत्म हो जाता, अमेरिका भी बैठ जाता, कश्मीर भी पाकिस्तान बन जाता। जा जाकर ये बता, फिर पता चलेगा अब्दुल कदीर खान क्या है। और रब की शान समझानी है,
رب کی توحید بیان کرنی ہے تو یہ نہیں اللہ وہ ہے جس نے مچھر بنایا، اے اللہ وہ ہے جس نے مصطفیٰ بنایا۔ مصطفیٰ وہ ہے اشارہ کر کے چاند توڑ دیتا ہے، اشارہ کر کے ڈوبے سورج کو واپس موڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی توحید۔ خیر سرکار کا خطبہ سنو، سرکار نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے مجھے سارے جہانوں کی کیا بنایا؟ رحمت بنایا۔ خطبہ ختم نہیں، فرمایا وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ یہ کیا ہے؟ توحید۔ یہ کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ سرکار بتانا یہ چاہتے ہیں جب بننے والا اتنا اونچا ہے تو بنانے والا آپ کا مسجد بڑی اچھی بنی ہے، لیکن جب پتہ چلے فلانے مستری بڑے آپ بے وقوف ہے، اس کو تو ککھ بھی نہیں آتا، لیکن مسجد بڑی اچھی بنی ہے۔ جب مسجد بڑی اچھی بنی ہے تو ماننا پڑے گا وہ بھی بڑا اچھا ہے۔ تو جب کہتے ہو نا سنی کرتا کیا ہے؟ سونا نبی، پیارا نبی، اونچا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سنی یہی کہتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے جب خدا کا محبوب ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ جب خدا کا نمائندہ، خدا کا لاڈلا محبوب اتنا سونا ہے تو رب کتنا سونا ہوگا، رب کتنا پیارا ہوگا، رب کس شان کا مالک ہوگا۔ لو جی یار زندہ صحبت باقی، ٹائم بھی ہو گیا ہے اور میرے گلے کے اندر بھی آپ ہمت نہیں رہی کہ اور تقریر کروں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، تقریر ختم۔ اب اگر آپ میں سے کسی نے میرے تقریر پر یا ہمارے عقیدے پر کوئی بات پوچھنی ہو، آپ کا سوال ہو، کسی کا سوال ہو، بسم اللہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ حضور صلاۃ و تسبیح کے بارے میں یہ ذرا پوچھنا تھا، جماعت ہو سکتی ہے؟ پہلے جو بیان کی تھا نا کہ اندر کوئی سوال ہوئے، کیونکہ وہ تو آپ بھی بتا دیں گے۔ حضرت صاحب نے عقیدہ بھی بیان کی تھے اور معراج بھی بیان کی تھے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ شاید انہوں نے کہیں مسلک کو تحت کی تھی، انہوں نے جواب دیتے ہیں، کیونکہ اگلے رہا ایک کافی معاملات ہیں سارے سامنے، انہوں نے کئی گالی کی تھی، حضرت صاحب نے یہ معاملات کی تھے سارے بارے جا کے آپ نے اللہ اعلان کیتے ہیں، انہوں نے چیلنج ہے کوئی بندہ آوے میرے کو سوال کرے میں جواب لے سا اور کتابت حوالے دے کے سوال لے سا۔ میرے پاس تبلیغی جماعت والے مسجد میں آئے، سنیں توجہ کے ساتھ سنیں، کتاب تحفہ دے کے گئے، سارے نمازیوں کو کہا کہ قاری صاحب اس کا درس دیں گے۔ میں نے کہا ست بسم اللہ، توجہ میں درس دیا گا۔ لو جی صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھائی، میں نے کہا نمازیوں بیٹھ جاؤ کوئی نہ جائے، سارے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا یہ کتاب کس نے دی؟ کہتے ہیں بارڈر والوں نے۔ میں نے کہا اچھا گواہ ہو؟ کہتے ہیں گواہ ہیں۔ انہوں نے کہا تھا نا درس دینا؟ کہتے ہیں جی۔ میں نے کہا سنو اب اس کا درس۔ اب میں نے اس میں سے پتہ کیا پڑھ کے سنایا؟ اب اس کے اندر لکھا ہوا ہے نماز کا ایک معظم حصہ ذکر ہے، قرات قرآن ہے، ذکر ہے اور قرات کیا حصہ ہے؟ یہ نماز کا ایک بڑا عظیم حصہ ہے، معظم حصہ ہے، قرآن پڑھنا، قرات کرنا۔ یہ چیزیں کیا کون سی چیزیں؟ قرآن پڑھنا، ذکر کرنا نماز میں۔ اگر غفلت کی حالت میں ہو تو نہ مناجات ہیں نہ کلام الہی ہیں، بلکہ یہ قرآن پڑھنا ایسے ہو جائے گا جیسے بخار کی حالت میں ہذیان اور بکواس ہوتی ہے۔ میں نے کہا لو جی یہ فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور خیال کہیں اور چلا جائے تو جو اس نے کہا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، یہ نہ قرآن پڑھا ہے نہ قرات کی ہے بلکہ اس نے بکواس کی ہے، کتاب یہ کہتی ہے۔ اب میں نے کہا بتاؤ نمازیوں اس کتاب کا درس میں دوں آئندہ کے بعد؟ جس کتاب نے قرآن کو بکواس کہہ دیا ہو اس کتاب کا درس دوں؟ کہتے ہیں نہ۔ پہلے بڑے میرے نمازی تبلیغی جماعت کے چاچے مامے بنتے تھے، قاری صاحب ہاتھ تھولا رکھو نہ کچھ کہا کرو۔ اب اس کے بعد مجال ہے کوئی بولے، کیونکہ اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا نا، ان کا تحفہ دیا، ان کے سامنے جا پڑھ کے سنایا۔ اس کتاب کا صرف یہ ایک ظلم ہے، اور بھی اس کتاب کے اندر بڑے ظلم ہیں۔
اور تو اور یار انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو ننگی گالیاں دینے سے بھی حیا نہیں کیا۔ اب دیکھو نا، کسی کو ذلیل کہنا یہ گالی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں جی عبداللہ وڑیچ کہتا ہے کہ آپ نا سوال لکھ کر دو۔ میں نے کہا عبداللہ وڑیچ سے صرف 2 لائنیں لکھوا لو کہ میں جواب دوں گا، سوال کرو، پھر دیکھنا میرا سوال کرنا۔ کہتے ہیں جی وہ یہ بھی نہیں مانتا، کہتا ہے جی لکھ کر دے دو۔ اب میں نے لکھ کر دے دیا، 1 ہفتہ ہو گیا، مجال ہے کوئی آگے سے مسکال بھی آئے جواب کی۔ میں نے کہا اگر تم ہمیں کہتے کچھ اور ہمیں بلاتے آؤ، پھر ہمارا آنا دیکھنا تھا، کیا بات ہے، کیونکہ ہم مصطفیٰ والے ہیں، میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اور سنیو ایک بات یاد رہو، بس پوری زندگی میں سرکار کی شان سنو، سرکار کی شان بیان کرو، حضور کے عاشق بنو۔ جو مولوی چاہے کتنی لمبی داڑھی ہو، سرکار کی شان سے ذرا بھی آگے پیچھے ہو نا، جیسے ٹوٹی جوتی پھینک کر نہیں لے لیتے ہو، اس کو بھی پھینک کر نیا کوئی سجن ڈھونڈ لو۔ سمجھ آئی؟ اپنا عقیدہ مسلک مضبوط رکھو، جو پڑھ کے دیکھو، سب فرصت نہیں ملتی پڑھنے کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، تو دیوبندی اہل حدیث کی کتابیں مطالعہ کر کے دیکھو، انہوں نے کیا کیا ایسی خبیثات بکواسات لکھی، یہ تو عقل تنگ کی۔ یہ ہمارے بھائی تو کہیں گے کہ میں پھر بھی زیادتی کر رہا ہوں۔ یہ ڈاکٹر ممتاز والی جو مسجد ہے، جی جی جی، مجھے کوئی ڈر کی ضرورت نہیں، بے شک کوئی پرچہ کٹا دے، میرا نام لیا میں نے، جا جو کرنا ہے کر لے، ہمت ہے تو سامنے آ۔ ڈاکٹر ممتاز والی مسجد سے پامفلٹ شائع ہوئے ہیں، نمازیوں میں بانٹے گئے ہیں۔ میرے پنجو پل میں میڈیکل سٹور والا ڈاکٹر بیٹھا ہے، میں اپنا بی پی چیک کرانے گیا تو اس نے مجھے دیا۔ اب اس میں مولوی نے 4 ورقوں میں کیا لکھا ہے، نبی کے پاس یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، نبی یہ نہیں کر سکتا، نبی وہ نہیں کر سکتا، نبی ہدایت بھی نہیں دے سکتا۔ اور میں نے کہا کوڑیا مجھے بتا، اگر نبی ہدایت نہیں دے سکتا پھر اللہ نے نبی کو بھیجا کیوں؟ نبی اللہ کس لیے بھیجتا ہے؟ کیا بات ہے، بتاؤ بھائی، نبی کس لیے آتے ہیں؟ میں نے کہا ظالم مجھے بتا، جب تو بیٹھے گا میرے سامنے میں پوچھوں گا تو نے یہ 4 ورقے کیوں لکھے، تو کہے گا اس لیے لکھے تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے۔ یہی کہے گا نا، میں تقریر کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، ایمان بچے، عمل سیدھا ہو، نماز پڑھیں، اللہ رسول سے محبت کریں۔ تو تقریر کس لیے کرتا ہے بتا، کہے گا اس لیے تاکہ دین کی تبلیغ ہو، لوگوں کو ہدایت ملے۔ بھائی محفل تقریر کس لیے ہوتی ہے؟ اسی لیے نا، تو میں کہتا ہوں تیری تقریر ہدایت کے لیے ہو سکتی ہے، تیرے 4 ورقے جن میں نبی کی توہین ہو تیرے بقول وہ ہدایت دے سکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے نبی؟ میں نے ایک مولوی سے پوچھا تھا، مولوی صاحب ویسے بتاؤ تو صحیح، تم تقریریں کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے اس لیے کہ رب رسول کا راہ بتائیں، لوگوں کو ہدایت دیں، شاید کسی کو ہدایت مل جائے۔ میں نے کہا اچھا تیری تقریر ہدایت دیتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا اچھا پھر نبی کی تقریر، نبی کی باتیں، ظالم تو پرچیاں بانٹتا ہے، یہاں پنجو پل پہ پرچیاں بانٹ رہا ہے۔ اور سنیو کیا کر رہے ہو یار، تم کیا سن رہے ہو یار؟ آپ اس کا گریبان کیوں نہیں پکڑتے جو تمہارے پاس وہ چٹھی لے کر آتا ہے جس میں تیرے نبی کی شان کا انکار ہے؟ اور تیری غیرت کہاں گئی؟ تو کیوں لیتا ہے؟ تو اس کو پکڑ کر کیوں نہیں میرے پاس لاتا؟ جو تمہیں آ کر سمجھائے نا، یہ نہ کہو پنجو پل کا ایڈریس یاد رکھو، انشاءاللہ جب تک ہوں اور جب تک رہنے دیا، جب تک رہا تو انشاءاللہ مصطفیٰ کے منکروں کے گھنٹے کھڑکاتے رہیں گے۔ ہاں جی کوئی بات پوچھنی ہو؟ ایک منٹ، ہاں جی کوئی بات ہے؟ یا زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ المبین۔